اس لڑکے کا نام سانتیاگو تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوا اس ویران چرچ میں داخل ہوا۔ چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور ٹھیک اس جگہ جہاں عبادت کا خاص کمرہ ہوا کرتا ہوگا ایک توت کا گھنا درخت اپنی شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ سانتیاگو نے رات یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ تمام بھیڑیں چرچ کے خستہ حال پھاٹک سے اندر آ چکی ہیں، اس نے پھاٹک کو ٹوٹے ہوئے حصوں کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا تاکہ کوئی بھیڑ رات میں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ اس علاقے میں بھیڑیے تو نہیں تھے، پر ایک دفعہ ایک بھیڑ رات میں بھٹک کر ریوڑ سے الگ ہو گئی تھی اور سانتیاگو کو اگلا پورا دن اس کی تلاش میں گزارنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ سے صحن کا ایک کونا صاف کیا اور کتاب کا سرہانہ بنا کر آرام سے لیٹ گیا۔ وہ کتاب اس نے ابھی پڑھ کر ختم کی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ اب وہ مزید موٹی کتابیں پڑھا کرے گا۔ وہ نہ صرف یہ کہ کافی دیر میں ختم ہوتی ہیں بلکہ اچھے سرہانے کے طور پر بھی کام آتی ہیں۔ ابھی آسمان پر کافی اندھیرا تھا کہ وہ اٹھ بیٹھا۔ چرچ کی آدھی ٹوٹی ہوئی چھت سے تارے صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے کچھ دیر اور سو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس کو آج پھر وہی خواب آیا تھا جو وہ پچھلے ہفتے دیکھ چکا تھا۔ وہ پچھلی دفعہ کی طرح آج بھی وہ اس خواب کے اختتام سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی چھڑی اٹھائی اور اونگتی ہوئی بھیڑوں کو جگانے لگا۔ اس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جیسے ہی وہ بیدار ہوتا بہت سی بھیڑوں میں بھی ہلچل شروع ہو جاتی، کہ جیسے کسی پرستار طاقت نے اس کی زندگی کو بھیڑوں کے ساتھ باندھ دیا ہو جن کے ساتھ اس نے پچھلے 2 سال گزارے تھے۔ وہ گاؤں دیہاتوں اور چراگاہوں میں لے کر چرتا پھرا تھا۔ یہ بھیڑیں میری اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ میرے پورے دن کے تمام معلومات کا ان کو پتہ ہے، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک اور خیال اس کے ذہن میں اوندا کہ شاید یہ وہ خود ہے جو بھیڑوں کے معمولات کا عادی ہو چکا ہے۔ کچھ بھیڑیں ہیں جو اب بھی جاگنے میں کافی وقت لگاتی ہیں، اس نے اپنی چھڑی کو بھیڑوں کے جسم میں ہلکے ہلکے چبوتے ہوئے سوچا۔ وہ ہر بھیڑ کو اس کے نام سے پکارتا جا رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے یہ پکا یقین تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بھیڑیں اسے سمجھ جاتی ہیں۔ اسی لیے جب وہ کسی کتاب سے کوئی متاثر کن بات پڑھتا تو بھیڑوں کو بآواز بلند ضرور سناتا، یا کبھی چرواہے کے جذبات جو وہ تنہائی یا خوشی کے موقع پر محسوس کرتا، یا کسی گاؤں سے گزرنے کے بعد گاؤں کے بارے میں اپنے خیالات کو بھیڑوں سے ضرور بتاتا۔ لیکن پچھلے کچھ دن سے اس نے بھیڑوں سے صرف ایک چیز کے بارے میں بات کی تھی، وہ لڑکی ایک تاجر کی بیٹی تھی اور اس گاؤں میں رہتی تھی جہاں وہ کچھ دن بعد پہنچنے والا تھا۔ وہ اس گاؤں میں صرف ایک بار پچھلے سال گیا تھا۔ وہ تاجر خشک اشیاء کی ایک دکان چلاتا تھا اور ہمیشہ سے اس کا یہ حکم تھا کہ بھیڑوں کا اون صرف اس کی موجودگی میں ہی اتارا جائے تاکہ کوئی بے ایمانی نہ ہو سکے۔ ایک دوسرے چرواہے نے سانتیاگو کو اس تاجر کے بارے میں بتایا تھا اور وہ اپنی بھیڑیں وہاں لے کر گیا تھا۔ مجھے اپنی بھیڑوں کا اون بیچنا ہے، لڑکے نے تاجر کو بآواز بلند کہا۔ ابھی دکان میں کافی رش ہے، تم دوپہر تک انتظار کرو، تاجر نے سانتیاگو سے کہا۔ لڑکا دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چرواہے پڑھنا بھی جانتے ہیں، ایک زنانہ آواز نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا۔ لڑکی اندلوسیہ کے خطے کی مخصوص قد و خال کی مالک تھی، سیاہ بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں مورش فاتحین کی مبہم سی چمک۔ اصل میں کتابوں سے زیادہ اپنی بھیڑوں سے سیکھتا ہوں، سانتیاگو نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ ویسے ہی باتیں کرتے رہے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ تاجر کی بیٹی ہے اور وہ گاؤں کی زندگی ایک عام سی زندگی ہے جہاں ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے۔ لڑکے نے اسے اندلوسیہ کے اور دیہاتوں اور چراگاہوں کے بارے میں بتایا۔ بھیڑوں کے علاوہ کسی اور سے باتیں کر کے اسے کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کہ تم نے پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ جیسا کہ سب سیکھتے ہیں، مدرسے میں، لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا، تو اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو پھر تم ایک چرواہے کیوں ہو؟ سانتیاگو منہ میں کچھ بڑبڑایا اور وہ گول مول جواب دیا تاکہ لڑکی کے سوالوں سے بچ سکے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی کو کبھی یہ بات سمجھا نہیں پائے گا۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کے قصے سناتا رہا اور لڑکی کی سیاہ چمکدار آنکھیں خوف سے اور تجسس سے
کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑتی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس کی خواہش بڑھتی رہی کہ کاش یہ دن کبھی ختم نہ ہو اور تاجر کی مصروفیات کبھی ختم نہ ہوں اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ ایسے جذبات اور احساسات اسے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ کسی ایک جگہ ہمیشہ کے لیے رکنے کی خواہش پہلے کبھی نہیں جاگی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے سیاہ گھنے چمکدار بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دن اب کبھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے، اس نے سوچا۔ لیکن آخرکار یہ طلسم ختم ہوا اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کے اون اتارنے کا کہا۔ تاجر نے اسے پیسے دیے اور اگلے سال دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا، اور اب صرف 4 دن کی مسافت پر وہ دوبارہ اسی گاؤں میں جانے والا تھا۔ وہ کافی پرجوش تھا اور دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ کیا پتہ اس لڑکی کو وہ یاد ہو بھی یا نہ ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں اور بھی کئی چرواہے اس کی دکان پر آئے ہوں گے اور اون بیچا ہوگا، لیکن یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں۔ میں بھی تو دوسرے گاؤں میں دوسری لڑکیوں سے ملا ہوں، لیکن دل میں وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ایک اہم بات ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چرواہے اور ملاح ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی آبادی تلاش کر لیتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی ان کی خانہ بدوش اور آوارگی کو تمام کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ دن ڈھل رہا تھا اور وہ اپنے ریوڑ کو ڈھلتے سورج کی سمت لے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ان بھیڑوں کو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ میرے قریب رہتی ہیں۔ پانی اور گھاس کے علاوہ بھیڑوں کو اور کوئی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ بھیڑیں جب تک اس کی بہترین ساتھی ہیں، جب تک وہ ان کے لیے اندلوسیہ کی بہترین اور سرسبز چراگاہیں تلاش کرتا رہے گا۔ ان کے دن اور راتیں ہر روز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے اور نہ اس بات سے کوئی غرض ہے کہ یہ لڑکا انہیں شہروں اور دیہاتوں کے بارے میں کیا کیا باتیں بتاتا رہتا ہے۔ انہیں غرض ہے تو صرف کھانے اور پانی سے، اور بدلے میں وہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اون، اپنا ساتھ اور کبھی کبھی اپنا گوشت بھی دیتی ہیں۔ لڑکے نے سوچا کہ اگر آج میں ایک عفریت بن جاؤں اور ایک ایک کر کے انہیں کھانا شروع کر دوں تو شاید انہیں جب تک پتہ نہ چلے جب تک کہ ریوڑ آدھے سے زیادہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ بھیڑیں مجھ پر اتنا بھروسہ کرتی ہیں اور میری اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ یقیناً یہ اپنے بلبوتے پر رہ بھی نہیں سکتی۔ لڑکے کو اپنے ہی خیالات پر کافی حیرانی ہوئی۔ ممکن ہے کہ چرچ کے صحن میں کھڑے دیو قامت توت کے درخت پر کوئی سایہ ہو اور اس نے لڑکے کو دوسری دفعہ وہی خواب دکھایا ہو اور اس نے اس کے دل میں بھیڑوں کے متعلق اس قسم کے خیالات ڈال دیے ہوں۔ اس نے پچھلی رات کے کھانے سے بچی ہوئی تھوڑی سی شراب پی اور اپنی جیکٹ کو خوب اچھی طرح سمیٹ کر پہن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہونے والا تھا اور اسے پتہ تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث وہ اپنے ریوڑ کو کھیتوں کے پار بھی نہیں لے جا سکے گا۔ یہ گرمیوں کے دن کا وہ وقت ہوتا تھا جب پورا اسپین قیلولہ کر رہا ہوتا تھا۔ گرمیوں میں دن کافی گرم ہوتے اور یہ گرمی رات تک رہتی اور تمام دن سانتیاگو اپنی جیکٹ اپنے ہاتھ رکھتا، لیکن جیسے ہی اسے یہ جیکٹ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی، اسے رات کی وہ خنکی اور ٹھنڈک یاد آ جاتی، کیونکہ راتیں ٹھنڈی ہوتی اور اسی جیکٹ کے سہارے وہ تمام رات کاٹتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہمیں تبدیلی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ جیکٹ کا وزن اور گرمی اسے خوشگوار چیز لگنے لگی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، جیسا کہ جیکٹ کا ایک مقصد ہے، اور اسی طرح لڑکے کا بھی ایک مقصد ہے۔ لڑکے کی زندگی کا مقصد دنیا گھومنا ہے، اور تقریباً 2 سال اندلوسیہ کا سارا علاقہ چھاننے کے بعد وہ اس علاقے کے تمام شہروں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ لڑکی کو بتائے گا کہ کس طرح ایک عام سا چرواہا پڑھنا جانتا ہے۔ وہ اسے بتائے گا کہ وہ 16 سال کی عمر تک ایک مدرسے میں رہا ہے اور اس کے ماں باپ اسے ایک پادری بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس پر فخر کر سکیں کہ وہ ایک عام کسان کے گھر ایک پادری پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس کی بھیڑوں کی طرح صرف کھانے اور پانی کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ اس نے لاطینی، ہسپانوی اور علم الدین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے یہ سب پڑھا تو تھا، لیکن بچپن ہی سے اسے دنیا دیکھنے کا شوق زیادہ تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ خدا کون ہے اور انسانوں کے گناہ اور ثواب کے کیا پیمانے ہیں۔ ایک دوپہر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اپنے باپ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اس کو پادری بننے میں کوئی دلچسپی نہیں اور وہ صرف اور صرف دنیا گھومنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس گاؤں سے گزرتے ہیں بیٹا، باپ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ نئی چیزوں کی تلاش میں گھومتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں
تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آتے وقت تھے۔ لوگ قلعہ دیکھتے ہیں، پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور پھر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ماضی حال سے زیادہ بہتر تھا۔ ان کے سنہری بال ہوں یا سیاہ جلد، بنیادی طور پر وہ سب یہاں پر رہنے والے لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو وہ قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے شہروں میں ہیں۔ لیکن میرے بیٹے، یہ لوگ جب ہماری زمین دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو جائیں اور یہاں سے کہیں نہ جائیں۔ لیکن میں ان لوگوں کی زمین اور علاقے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ یہ لوگ وہاں کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بولا، جب لوگ یہاں آتے ہیں ان کے پاس خرچ کرنے کو بہت سا پیسہ ہوتا ہے۔ سفر کرنے کے لیے پیسہ چاہیے بیٹا۔ ہم لوگوں میں صرف چرواہے ہی ایسے لوگ ہیں جو لمبے سفر کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر میں چرواہا ہی بن جاؤں گا۔ باپ نے اور کچھ نہ کہا۔ اگلے دن اس نے سانتیاگو کے ہاتھ میں 3 نایاب قسم کی سونے کی اشرفیاں رکھی اور کہا کہ یہ مجھے ایک دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ملی تھی، اور میں نے اس خیال سے سنبھال کے رکھ لی کہ میرے بعد یہ تمہارے کام آئیں گی۔ اب یہ تمہاری ہوں، ان سے تم ایک ریوڑ خرید سکتے ہو۔ جاؤ، لیکن ایک دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا وطن دنیا کا سب سے بہترین وطن ہے اور ہماری عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں ہیں۔ جب باپ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہا تھا تو وہ اپنے باپ کے چہرے پر ایک ناتمام خواہش دیکھ سکتا تھا، دنیا گھومنے کی وہ خواہش جو عمر گزرنے کے باوجود اس کے اندر کہیں موجود تھی، باوجود اس کے کہ اسے سالوں کی محنت، مشقت اور جان توڑ دن رات کی جدوجہد میں کہیں دفن کر چکا تھا۔ وہ جدوجہد جس کا واحد مقصد خوراک اور سر ڈھانپنے کے لیے ایک چھت کا حصول تھا۔ آسمان پر صبح کی لالی نمودار ہو رہی تھی اور پھر سورج نکل آیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوئی بات چیت کو یاد کر کے خوشی محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے ہی قلعے دیکھ چکا ہے اور کتنی ہی عورتوں سے مل چکا ہے، لیکن کوئی بھی اس لڑکی کے مقابلے کی نہیں جس سے کے لیے وہ کئی دن سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک جیکٹ ہے، ایک کتاب ہے جس کو وہ دوسروں سے تبدیل کر سکتا ہے، اور ایک بھیڑوں کا ریوڑ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی، اپنے خوابوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس کا دل اندلوسیہ سے بھر گیا تو وہ اپنی بھیڑوں کو بیچ کر سمندری راستوں کی سیر پہ نکل جائے گا، اور جب تک اس کا دل سمندری راستوں سے بھرے گا اور جب تک بہت سے شہروں کو دیکھ چکا ہوگا اور بہت سی عورتوں سے مل چکا ہوگا اور بہت سے دوسرے کام کر چکا ہوگا جس میں اسے خوشی ملے گی۔ طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ کر اس نے سوچا کہ میں مدرسے میں رہ کر خدا کو پا سکتا تھا۔ سانتیاگو کی عادت تھی کہ جب بھی ممکن ہو وہ نئے راستوں پر سفر کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت دفعہ آیا تھا، لیکن کبھی بھی اس چرچ میں نہ آ سکا تھا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، ناقابل تسخیر۔ وہ اپنی بھیڑوں کو کسی نئے راستے پر چلاتا ہے اور وہاں کی نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بھیڑوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ راستہ نیا ہے یا پرانا، ان کو تو بس خوراک اور پانی سے مطلب ہے۔ ممکن ہے ہم سب ان بھیڑوں کی طرح ہوں، اپنے مطلب کی چیز ملنے پر باقی تمام چیزوں سے بیگانہ ہو جانے والے۔ جب سے وہ لڑکی ملی ہے میں نے بھی تو اور کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا۔ چڑھتے سورج کی طرف دیکھ کر اس نے حساب لگایا کہ وہ دوپہر تک تغریفہ پہنچ جائے گا۔ وہاں وہ اپنی کتاب کو ضرور کسی موٹی کتاب سے تبدیل کروائے گا، شراب کی بوتل بھروائے گا اور اچھے سے بال کھچوائے گا تاکہ جب وہ لڑکی سے ملے تو اچھی طرح تیار ہو۔ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اور چرواہا جس کا ریوڑ اس سے بھی بڑا ہو وہ اس لڑکی کا ہاتھ مانگ چکا ہو۔ اس نے سورج کی طرف دوبارہ دیکھا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی خواب سچا ہو اور زندگی کو مزید دلچسپ بنا دے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ طریفہ میں ایک عورت رہتی ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتی ہے۔ بوڑھی عورت لڑکے کو اپنے گھر کے پیچھے بنے ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ جگہ اور عورت کے سونے کے کمرے کو موتیوں کے لٹکتی لڑیوں والے پردے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان لڑیوں میں رنگ برنگے موتی پروئے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز رکھی تھی، ایک تصویر تھی جس میں حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کا عکس تھا اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ بوڑھی عورت خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سامنے والی کرسی پر لڑکے کو بٹھا دیا۔ اس عورت نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر خاموشی سے کوئی دعا پڑھنی شروع کی۔ عورت کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور جو ہلکی ہلکی آواز لڑکے کے کانوں میں آ رہی تھی اس سے وہ کوئی خانہ بدوشی دعا لگ رہی تھی۔
انطونیو کو خانہ بدوشوں سے ملاقات کا پہلے سے بھی تجربہ تھا۔ خانہ بدوش بھی ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ نہیں ہوتے۔ لوگوں کے مطابق خانہ بدوش لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور ٹھگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ خانہ بدوشوں کا شیطان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے خفیہ بستیوں میں لے جاتے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ بچپن سے ہی سانتیاگو کے دل میں خانہ بدوشوں کا خوف بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہی خوف ایک بار پھر لڑکے کے دل و دماغ میں چھا گیا۔ لیکن بڑھیا کے پاس حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کا عکس ہے اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، سانتیاگو نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خوف سے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئے اور بڑھیا کو اس کے خوف کا پتہ چلے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگا۔ بہت خوب، بڑھیا زور سے بولی اور پھر دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی لڑکے کے ہاتھوں سے الگ نہیں ہوئی تھیں۔ سانتیاگو کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ کپکپاہٹ آنے لگی تھی۔ بڑھیا نے بھی یہ محسوس کیا۔ اسی لمحے لڑکے نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ میں یہاں اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھانے نہیں آیا ہوں، انطونیو نے زور سے کہا۔ میں یہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بڑھیا کو پیسے دے اور یہاں سے نکل جائے۔ وہ خواہ مخواہ اپنے بیٹوں کے خواب کو اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ تم اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے آئے ہو، بڑھیا بولی۔ جان لو کہ خواب خدا کی زبان ہوتے ہیں۔ جب وہ ہماری زبان میں بولتا ہے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر وہ روح کی زبان میں بولے تو صرف تم ہی اسے سمجھ سکتے ہو۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، میں اپنا معاوضہ لوں گی۔ لوٹنے کا ایک اور حربہ، سانتیاگو نے سوچا، لیکن اس نے سوچا کہ وہ ایک دفعہ آزما کے ضرور دیکھے گا۔ ایک چرواہا ہمیشہ خطرات کا سامنا کرتا ہے، چاہے وہ بھیڑیے کا خطرہ ہو یا قحط سالی کا، اور یہ خطرات آزمائش کرنے کا جذبہ چرواہے کی زندگی کو پرجوش بناتے ہیں۔ میں نے ایک خواب 2 دفعہ دیکھا، سانتیاگو نے اپنا خواب بتانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک چراگاہ میں موجود ہوں۔ تبھی وہاں ایک بچہ آتا ہے جو بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ میری بھیڑوں کو چھیڑیں، کیونکہ اس طرح بھیڑیں ڈر کر بھاگتی ہیں، لیکن بچے ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ ان سے خوفزدہ بھی نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں پتہ جانوروں کو انسانی عمر کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں بتاؤ، بڑھیا نے اسے ٹوکا۔ ابھی مجھے کھانا بھی بنانا ہے اور تمہارے پاس دینے کو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں تمہیں سارا دن دے سکوں۔ بچہ بھیڑوں کے ساتھ کچھ دیر کھیلتا رہا۔ لڑکا کچھ گھبرا کر دوبارہ شروع ہوا، اور پھر اچانک سے بچے نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اٹھا کر احرام مصر تک پہنچا دیا۔ وہ کچھ دیر یہ دیکھنے کے لیے رکا کہ کیا عورت اس کی بات سمجھ رہی ہے تو کیا اسے احرام مصر کے بارے میں پتہ ہے، لیکن بڑھیا خاموش تھی۔ اور پھر احراموں کے پاس سانتیاگو نے رک رک کر یہ کہا تاکہ بڑھیا آرام سے سمجھ سکے۔ بچے نے مجھے کہا کہ اگر تم یہاں تک آئے تو تمہیں ایک پوشیدہ خزانہ ملے گا، اور جیسے ہی وہ مجھے وہ جگہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا، دونوں دفعہ میری آنکھ کھل گئی۔ بڑھیا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس نے دوبارہ لڑکے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مزید غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے اب کوئی معاوضہ نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے وہ خزانہ ڈھونڈ لیا تو اس کا 10واں حصہ میرا ہوگا۔ سانتیاگو نے خوشی سے ایک قہقہہ لگایا اور یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ ایک خزانے والے خواب کی وجہ سے اسے بڑھیا کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اچھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بڑھیا سے بولا، اب خواب کی تعبیر بھی تو بتاؤ، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے خزانے کا 10واں حصہ مجھے دو گے۔ لڑکے نے وعدہ کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کے عکس کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر وعدہ کرو۔ یہ خواب دنیاوی زبان میں ہے، میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تمہارے خزانے میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اچھا اب سنو، تمہیں مصر ضرور جانا چاہیے۔ میں نے احراموں کے متعلق کبھی نہیں سنا، لیکن اگر ایک بچہ تمہیں وہاں کا راستہ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں ضرور موجود ہے اور تمہیں وہاں ضرور خزانہ ملے گا۔ پہلے تو سانتیاگو کو حیرانی ہوئی، پھر شدید کوفت ہوئی۔ وہ اس کے لیے تو اس بڑھیا عورت کے پاس نہیں آیا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اسے کون سے اس فضول تعبیر کے پیسے دینے ہیں۔ میرے پاس فضول کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے خواب ایک مشکل خواب ہے۔ دنیا میں عام سی نظر آنے والی چیزیں بہت ہی
خاص ہوا کرتی ہیں اور صرف دانا اور عقل مند لوگ ہی انہیں سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ میں اتنی دانا نہیں ہوں، اسی لیے میں نے خوابوں کی تعبیر کے علاوہ ہاتھوں کی لکیریں پڑھنا بھی سیکھا ہوا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ میں مصر جاؤں گا کیسے؟ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، مجھے نہیں پتہ ان کو حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی خیرات پر زندگی گزارتی ہوں، اور اگر میں کبھی بھی مصر نہیں پہنچ سکا تو پھر مجھے میرے حصے کا خزانہ نہیں ملے گا، بڑھیا بولی، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا۔ پھر بڑھیا نے سانتیاگو کو جلدی یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ وہ اس کا بہت وقت برباد کر چکا ہے۔